ہم نے سنتوں کو زندگی سے نکال دیا، ہماری زندگی ٹف ہو گئی، مشکل ہو گئی، ہمیں رات کو برے خواب آنے شروع ہو گئے، ہمیں رات کو چیزیں تنگ کرنے شروع ہو گئی، ہمیں ہماری رات کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیر آر سم واچز ایون یہ جو گھڑی ہے دس ٹریکس یور سلیپ پیٹرن، ٹھیک ہے، کہ آپ کتنی دفعہ رات کو ڈسٹرب تھے، کتنی دفعہ ڈیپ سلیپ تھی۔ ایک میرے جاننے والے بتا رہے تھے کہ جب میں رات کو اذکار کر کے سوتا ہوں، دس شوز کے ڈسٹربڈ لائک ون ٹائم اینڈ ڈیپ سلیپ لمبے ٹائم کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اذکار نہیں کیا ہے تو وہ ڈسٹربنس جو تھی وہ یہ گھڑی شو کرتی ہے کہ یو آر مور ڈسٹربڈ ایٹ نائٹ، اور ڈیپ سلیپ کم اچیو کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی، یا جو بھی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے، اس کی آنکھ کھلے، یہ پڑھ لے، اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی عمل قبول کر لیں، کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ سو یہ کام جو ہے نا وہ کریں، اور جان لیں کہ جو تہجد کی نماز ہے نا، اٹس اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور واقعتاً پڑھ پاتا ہے تو وہ بہت لکی انسان ہے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا جو ہے نا یہ رویہ تھا، اور نیک لوگوں کی یہ اسٹریٹجی تھی، اور وہ اس سے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ the session. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں معاف فرمائے۔ ایک لیٹ می ٹیک سم فیو کوسچنز۔ عمران حق کہہ رہے ہیں کہ کین آئی ریڈ قرآن فرام مائی فون while praying؟ Please brother answer the question. Yes, you can read Quran from your phone while you're praying، لیکن نفل نماز، صرف نفل نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے لیے you cannot open your mobile phone or the مصحف، لیکن for نفل نماز تہجد کی نماز ہے yes you can open your Quran and read from it انشاءاللہ تعالی۔ Let me take a few more questions. Yes you can pray Quran، میں نے جواب دے دیا آپ کو۔ فٹنس پہ بھی لیکچر دیں پلیز انشاءاللہ تعالی۔ فٹنس پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد شاید دے دوں، لیکن آپ نے اگر رمضان کے اندر فٹنس کی کرنا تو کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم سے پہلے اپنی کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکال لیں، یا افطاری ٹائم سے بالکل پہلے کا ٹائم، لیکن میک شیور کہ یو ڈونٹ مس دعا ٹائم افطاری سے پہلے کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں کر لیں، یا پھر یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 8:30 سے 10:30 بجے کا، اس ٹائم ایکسرسائز کر لیں۔ میں تو اس ٹائم کرتا ہوں، میں آئی ایکسرسائز فرام لائک 8:45 ٹل 10:30، تو یہ میرا ٹائم ہے ایکسرسائز کرنے کا۔ ڈونٹ ایٹ ہیوی افطاری، بے شک آپ افطاری اگر رات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سو رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا بعد میں کھانا کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کھانا کھا کے پھر ایکسرسائز کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ Can we open Quran in front of us while offering prayer? Yes, you can open Quran in front of you while opening prayer, while praying. جی ایک سسٹم ایوش کہہ رہی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں، میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ پڑھ سکتی ہوں۔ آپ ایک رکعت میں آپ ایک آیت بھی اگر آپ کو یاد ہے نا، آپ اس کو 1000 دفعہ ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ آیت پڑھا کرتی تھیں کہ مجھے بھی بھول رہی، میں نے جو بھی آیت پڑھی تھی اس لیکچر میں پڑھی بھی تھی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةٌ وَسُرُورًا۔ اس کو ریپیٹیشن کے ساتھ، تو آپ ایک آیت کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ صورتوں کو سیکوینس میں پڑھا جائے۔ سیکوینس مینس کہ اگر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تو اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ النساء پڑھ لیں، اس سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کہ جس طرح مطلب سیکوینس ہے، اس میں گیپ بھی آ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک آپ نے سورت پڑھی ہے 27 نمبر سورہ، اور ایک پھر آپ پڑھ رہے ہیں 29 نمبر، پھر 30 پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے جاتے جا رہے ہیں، اور پیچھے والی جو ہے نا وہ پہلے پڑھ لیں اور بعد والی بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں بھی کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ النساء پڑھی، اور پھر سورہ آل عمران پڑھی بیچ والی، ٹھیک ہے، تو یہ ثابت تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو سیکوینس میں پڑھا جائے جس طرح قرآن کی ترتیب ہے۔ اوکے تو بھائی 11 رکعات انکلوڈنگ وتر ڈیورنگ تہجد، یس انکلوڈنگ وتر، 10 رکھتے ہیں اور 1 وتر، 8 رکھتے ہیں اور 3 وتر، تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن نفل نماز اللہ کے نبی ویسے 11 رکعتیں زیادہ رات کو نہیں پڑھی، اللہ کے نبی رول ماڈل تھے اور پوری امت کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ 11 رکعتوں، دیکھیں 11 رکعتیں ہیں سنتیں، اگر کوئی شخص ہے نا کہ 11 سے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ 11 رکعتیں سنت سمجھ کے پڑھے، اور اس کے بعد جو نفل پڑھنا چاہ رہا ہے وہ پھر نفلی عبادت کرے، کیونکہ نفلی عبادت تو جتنی مرضی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اگر دن میں 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں پڑھ سکتا ہوں، اس میں مانعت نہیں ہے، لیکن کوشش کیا جائے کہ تہجد کی جو وتر کی نماز ہے اس کو آخری نماز پڑھا جائے۔ Praying 100 ayah in nafil after Isha will get the reward of praying whole night. Is it the same after Ramadan? Yes, it's the same after Ramadan. جو شخص رات کو 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایز اے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آدھی رات کا ثواب ملا عبادت کا، اور اگر آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں باجماعت تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے، یہ 100 آیات والا بھی ہے، جو شخص 100 آیات پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے ڈیووٹڈ ورشپرز میں بھی لکھ دیتے ہیں اور ساری رات کی عبادت کا بھی اجر دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ عبادت میں فٹنس کتنی ضروری ہے تھوڑا گائیڈ کریں۔ عبادت کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے۔ if you want to feel strength، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ویک مومن سے زیادہ پسند اسٹرانگ مومن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اپنا کو فزیکلی فٹ رکھتا ہے، کیونکہ when you are physically fit you can be more alert, you can focus more towards what you are praying۔ آپ کی نماز میں عبادت مزہ آنے شروع ہوتا ہے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان جسدک علیک حق وان عینک علیک حق وان زوجتک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ تو یہ حقوق ہے ہمارے جسم کے، ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے مسلمان کو۔ دین، ہمارا دین طرز حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمارا دین مذہب نہیں ہے صرف کہ سیٹرڈے ریلیجن جیسے جوز کا ہے یا کرسچنز کا سنڈے ریلیجن ہے کہ وہ جا کے سارا دن جو ہے نا سارا ہفتہ گناہ کیا، پھر اپنے پریسٹ یا پوپ سے کہا کہ مائی لارڈ آئی ہیو کمیٹڈ سنز پلیز فارگیو می فار مائی سنز، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ نہ کرنا، جاؤ تو معاف۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین تو ہمیں واش روم جانے کے طریقہ بتاتا ہے، واش روم سے نکلنے کا، سونے کے۔ our دین از a لائف اسٹائل جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو پرے 11 رکعت تہجد، 2 کر کے پڑھیں اور آخر میں 1 وتر پڑھ لیں، اگر آپ نے 10 پڑھ لی ہیں تو، اور اگر آپ نے 8 پڑھی ہیں تو 3 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور 3 جو وتر ہے اس کو آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا پھر 1 پڑھ لیا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اوکے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ توبہ سے کیسے، کدھر گیا آپ لوگوں کیسے اوپر جا، توبہ سے کیسے نہیں سمجھے مجھے، توبہ سے کیسے تکیہ رہا، نہیں سمجھے مجھے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں کیا لکھا ہے، توبہ سے کیسے ٹیکا رہیا، اللہ اعلم، I can't read this۔ جی تو ہاں بھائی، آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں والی بات 3 صفات بتائی تھیں، وہ دعا سننے والے 3 صفات بتائی تھیں، مجھے نہیں یاد آپ کون سی حدیث کی بات کر رہی ہیں زینش آفرین۔ ایک ویڈیو میں دعا سننے والی 3 صفات، دعا سننے والی، دیکھیں بہت ساری میں نے حدیث ذکر کی ہیں ویسے سیشنز میں، اگر آپ شاید اس حدیث کی بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے، تو ان میں سے تو ایک ہے جو کہ مسافر ہے، ایک والدین کی دعا اور ایک روزہ دار کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کہ بہت سارے اور بھی حدیث ذکر کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین قیام اللیل اینڈ تہجد؟ ایک ہی چیز ہے، قیام اللیل، تہجد، تراویح، یہ ایک ہی نماز کا نام ہے۔ ہم لوگ تراویح اسے کہہ دیتے ہیں جو ہم عشاء کے ساتھ جوڑ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اسی نماز کو اگر ہم لیٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں۔ قیام اللیل تو سارے قیام اللیل ہے۔